ایرانی کابینہ نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے سپریم لیڈر منتخب کیا ہے مجتبیٰ خامنائی، جو کہ علی خامنائی کے بیٹے تھے، اور مجتبیٰ خامنائی اس کا تعلق ایران کی طاقتور فوج پاسداران انقلاب کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، جہاں پہ ایرانی کابینہ اور ایرانی قوم وہ اپنے قائد کی یعنی علی خامنائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی قیادت کی ماتحت آ کے بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہیں پہ ایران، امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ایران کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے رجیم چینج ہو جائے۔ تو بہرحال اسی تناظر میں ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ایران کا پاکستان کے ساتھ مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو علی خامنائی کا پاکستان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ دوستانہ رویہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر دوستی اور تجارت دونوں کی جو ہے وہ راہیں ہموار ہوں، اور دونوں ملک جو ہیں دوستی اور تجارت کے اندر آگے بڑھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی بیرونی قوتوں یعنی یورپی سازشوں کے باوجود وہ کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہتے، اپنے ملک اور اپنی قوم کے اسلامی نظریہ اور اپنی قوم کی بلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، بیرونی طاقتوں کے گھبراہٹ میں یا بیرونی قوتوں کی سازشوں میں نہیں آئیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کے ساتھ اپنے والد کی طرح دوستی اور محبت کا پیغام لے کر آگے بڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کے اندر یہ دوستی اور تعلق بڑھتا ہے تو اس تناظر میں 3 بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے اندر جو فرقہ وارانیت کو ہوا دی جاتی ہے یورپی سازشوں کے ذریعے سے وہ بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ اب دونوں ممالک نے اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ بھی یہ جو فرقہ واریت ہے ہم دونوں کو کمزور کرتی جا رہی ہے۔ اسی لیے ان دونوں ملکوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں اتحاد کریں اور قریب آنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں تجارت اور دوستی کو آگے بڑھاتے ہیں تو سی پیک کا منصوبہ جو پاکستان اور چین تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ چابہار بندرگاہ جو ایران کی بندرگاہ ہے وہاں تک چلا جائے گا، اور ایران کی گیس پائپ لائن جو پاکستان کے اندر آ سکتی ہے، اور پاکستان کی قوم جو ہے اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے۔ اور تیسرا اہم مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی جو قومی ایک مذہبی تفرقہ دیا جاتا ہے شیعہ اور سنی کا، اگر اس کی ہم بات کریں تو اس صورت میں اس میں سب سے پہلے علماء کا یہ کردار ہے کہ جیسے آج متحد ہو گئے ہیں، فرقہ واریت کو دور کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مقدسات کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، تو آئندہ بھی اگر ایسے ہو تو یہ دونوں ممالک ترقی کر سکتے ہیں اور یورپین سازش جو ہے وہ ناکام ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں ممالک کو اتحاد اور اتفاق نصیب کرے اور باہمی اختلافات اور فرقہ واریت سے بچیں، تاکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ترقی کر سکیں۔ یورپ، اسرائیل، امریکہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح سے نہ چڑھ دوڑیں جیسا کہ وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر خون بہا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔